بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 تا 159 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَبِكُفْرِهِمْ، اور ہم نے ان یہودیوں پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ جو انہوں نے علی مریم علیہ السلام پر بہتاناً عظیما، بڑا بہتان باندھا، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے لعنت کی کہ انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کیا مسیح کو جو عیسیٰ بن مریم ہے، عیسیٰ بن مریم جو عیسیٰ بن مریم ہے، رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وما قتلوہ، اور نہیں ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن ان لوگوں پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، لفی شک من، البتہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر گمان کی پیروی کرنا، وما قتلوہ، اور نہ ہی ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ، اور اللہ تعالی عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب، إِلَّا مگر
لا یؤمنن بہ، البتہ ضرور با ضرور اہل کتاب یعنی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتہ، اس کی موت سے پہلے ایمان لے کر آئیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، یہ لوگ عیسیٰ علیہ ان لوگوں پر عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے۔ پچھلی ہی آیات کریمہ سے آپ احباب اہل یہود کی شرارتوں، کج رویوں اور ناانصافیوں کا تذکرہ سنتے چلے آئے۔ ان آیات کریمہ میں بھی اللہ جل جلالہ نے اہل یہود کی شرارتوں، ناانصافیوں اور کج رویوں اور ضد اور عناد کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی وہ برگزیدہ بندی ہیں، وہ برگزیدہ ولیاں ہیں کہ جن کے نام پر میرے رب نے 16ویں پارے میں مکمل سورہ مریم نازل فرمائی، سورہ مریم نازل فرمائی۔ پورے قرآن کریم میں صرف واحد یہ وہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں کہ جن سے پورے قرآن کریم میں ایک مکمل سورہ مریم کے نام سے موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں کہ جن کے باپ فوت ہو چکا اور جن کی والدہ فوت ہو چکی تھی، اور جن کا بھائی حضرت ہارون وفات پا چکے تھے۔ ان کی عجیب و غریب زندگی گزری ہے حضرت مریم کی۔ ان کی پیدائش کے بعد چونکہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو چکا، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا، ان کے بھائی تھے حضرت ہارون ان کا بھی انتقال ہو چکا، تو یہ ان کی پرورش کی حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ حنا بنت فاقوزہ نام سے یہ منسوب ہے، حنا نامی خاتون تھی، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ کفالت میں آئی، اور حنا حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی سگی خالہ تھی حضرت حنا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سگے خالو ہوئے، اور ان کی اہلیہ حضرت مریم کی سگی خالہ ہوئی، تو انہوں نے پرورش کی حضرت مریم کی۔ وہ مکمل قصہ الگ ہے کہ ان کے والد نے منت کیا مانی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے تو تیرے راستے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا، تیرے راستے میں چھوڑ دوں گا، لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیٹی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، لڑکوں کی طرح نہیں ہے، اللہ نے اس میں بڑے کمالات رکھے ہیں، وہ تو الگ ایک قصہ ہے مستقل طور پر ان کے بارے میں۔ تو بہرحال ان کی پرورش کی حضرت حنا نے، جو ان کی خالہ تھی، تو ان کے عجیب و غریب داستان اس انداز سے شروع ہوتی ہے۔ جس وقت یہ جوان ہوئی، بلوغت کو پہنچی، تو غسل کی ضرورت پیش آئی۔ سادہ سا مکان تھا، اس کی مشرقی دیوار پر 2 انہوں نے کپڑے لٹکائے،
پردہ کیا اور پھر وہاں پر غسل کیا۔ غسل کے بعد جب یہ انہوں نے کپڑے وغیرہ پہن لیے تو یہ وہاں سے نکلی ہے تو دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہے، ایک نوجوان کھڑا ہے۔ تو حضرت مریم اس نوجوان کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور پریشان ہو گئی اور گھبرا گئی کہ اس مکان میں اس وقت حضرت مریم کے سوا کوئی اور اس وقت میں موجود نہیں تھا۔ تو اچانک ایک نوجوان آ گیا تو حضرت مریم جو ہے وہ گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی، کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو پرہیزگار متقی نیک انسان ہے۔ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اپنے رب کی پناہ میں آتی ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے رب کی پناہ لیتی ہوں تجھ سے، اور اگر تو نیک بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے تو مجھ سے دور ہو جا اور یہاں سے چلا جا، ابھی یہاں سے نکل جا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو وہ شخص کہنے لگا، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تیرے رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، بشارت لے کر آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں، میں جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عام انسان کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور میں تیرے رب کے قاصد ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ قاصد کون تھے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے دوں گا سمجھدار پاکیزہ بچہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھے پاکیزہ بچہ دوں، تجھے پاکیزہ بچہ دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک طرف تو دیکھا کہ یہ نوجوان ہے تو دیکھ کر گھبرائی، اور پھر جب یہ کہا کہ میں جبرائیل ہوں تو پھر کچھ مطمئن ہوئی، لیکن پھر جب یہ کہا کہ مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں تجھے پاکیزہ بچہ دوں تو پھر دوبارہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، پریشان ہو کر کہنے لگی، کیا کہا؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی، کہنے لگی کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور پھر کیا؟ ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں، نہ میں نے بدکاری کی اور نہ ہی مجھے کسی انسان نے چھوا۔ ان دو الفاظ سے، اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عام طور پر عورت کے بدن سے بچے کی پیدائش جو دو ہی طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، یا نکاح کے بعد مرد کے چھونے سے، یا نکاح کے بغیر حرام خوری، حرام زدگی کرنے سے، بدکاری بے حیائی کرنے سے، زنا کرنے سے۔ تو بچے کی پیدائش دو ہی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی وہ ولیہ تھی کہ جو کہہ رہی ہیں نہ تو میرا نکاح ہوا اور نہ ہی آج تک میں نے بدکاری کی، تو مجھے تو کسی انسان نے آج تک چھوا ہی نہیں، تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ کہنے لگی مجھے بچے کی پیدائش کیسے ہوگی؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، کذالک، اسی طرح ہوگا، اسی طرح ہوگا، مرد کے چھونے کے بغیر، مرد کے چھونے کے بغیر تیرے بدن سے بچے کی پیدائش ہوگی،
قال ربک، یہ تیرے رب نے کہا ہے، تیرے رب کی طرف سے یہی حکم ہوا ہے، ہوا علیہ ہین، اور یہ مجھ پر زیادہ آسان ہے، یہ مجھ پر زیادہ آسان ہے۔ اب زیادہ آسان ہے، یہ زیادہ آسان ہے، کیسے زیادہ آسان ہوا؟ تو دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک وقت وہ تھا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، آدم کی طرح ہے عیسیٰ کی مثال۔ فرق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، بغیر ماں باپ کے اللہ کے حکم سے خلقہ من تراب، مٹی سے اللہ نے اسے پیدا کر دیا، اور پھر کہہ دیا مٹی سے ان کا پتلا بنا کر، وجود بنا کر اللہ رب العزت نے فرما دیا، ثم قال له کن فیکون، اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا، اس سے کہا انسان بن جا تو وہ بن گیا۔ تو بغیر ماں اور باپ کے میرے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے امر کن سے روح پھونک کر اسے پیدا کر دیا۔ اور عیسیٰ وہ ہے کہ جس کا باپ نہیں، کم از کم ماں تو ہے نا۔ عام طور پر جو انسان کے بچے کا دنیا میں آنے کا سلسلہ ہے، دستور ہے، روایت ہے، ترتیب ہے کہ جس انداز سے بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے، کم از کم باپ نہیں تو ماں تو ہے نا۔ آدم علیہ السلام تو وہ اللہ کے پیغمبر تھے، پہلے دنیا کے انسان تھے، نہ جن کا باپ تھا نہ جن کی ماں تھی، بغیر باپ اور ماں کے اپنے امر کن سے روح پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے پیدا کر دیا۔ تو اگر مشکل ہوتا تو آدم کو پیدا کرنا مشکل ہوتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ماں تو ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، کسی مرد کے چھونے کے بغیر ایک عورت کے بدن سے آپ کو وجود دے دیا اللہ رب العزت نے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے لیے زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت کے لیے زیادہ آسان ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، تو پھونکنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بدن میں اللہ نے بچے کی پرورش کی، اور 9 ماہ وہ بچہ ان کے پیٹ میں رہا۔ پھر یہاں تک کہ جب درد ذہ ہوا تو پھر حکم یہ ہوا کہ بیت المقدس سے باہر تھوڑے سے فاصلے پر ایک ٹیلہ تھا، اور وہاں پر کھجوروں کے کچھ درخت تھے۔ حکم یہ ہوا کہ آپ جاؤ اور اس ٹیلے کی طرف چلی جاؤ۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مکان سے نکل کر اس ٹیلے کی طرف چلی گئی، اور اس ٹیلے کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا جو بالکل خشک تھا۔ تو وہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا کہ آپ جو ہے اس کھجور کے تنے کو حرکت دیں، کہ اس سے کھجوریں گریں گی، ان کھجوروں کو کھاؤ۔ ایک چشمہ جاری ہو گیا کہ اس سے پانی پیو۔ اب ایک طرف تو بچے کی ولادت، ایک طرف تو عورت کے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے، کہاں اس میں حرکت، کہاں اس میں جان۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا حرکت میں برکت ہے، حرکت سے ہی اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ حضرت مریم کو حکم یہ ہوا کہ تنے کو تھوڑی سی حرکت دینا یہ آپ کا کام ہے، پکی ہوئی کھجوریں اس سے گرانا یہ اللہ کا کام ہے، خشک درخت سے۔ پھر وہ پکی ہوئی کھجوریں گری،
آپ نے وہ کھجوریں کھائی، پانی کا چشمہ جاری ہوا، اس سے پانی پیا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام گھبرائی کہ اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، لوگ تو طرح طرح کے سوال کریں گے کہ اے مریم تو بڑی پاکیزہ خاتون تھی، اللہ کی ولیہ تھی، تیرا باپ جو ہے بیت المقدس کا امام تھا، خطیب تھا حضرت عمران، اور تیرا بھائی ہارون نیک شخص تھا، تیری والدہ نیک شخص تھی، اور تیری جس کی جو کفالت کرنے والے تھے حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نیک شخص تھے، تیری خالہ بھی نیک تھی، تو کہاں سے اس بچے کو لے آئی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے تو کیا جواب دے گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے مریم گھبرا نہیں، تو جا تو صحیح قوم کی طرف، جب تجھ سے لوگ سوال کریں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، اشارہ کرنا تیرا کام، باقی آگے معاملے کو سنبھالنا یہ اللہ کا کام۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کی طرف آئی۔ جب قوم کی طرف آئی، قوم نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے بچہ، بعض روایت میں آیا کہ 2 دن کا تھا، اور بعض روایت میں 1 دن کا تھا، 1 دن کا بچہ گود میں ہے، اسے لے کر آئی، کہاں سے بچہ آ گیا؟ تو لوگ طرح طرح کے اس طرح کے سوالات کیے۔ کب کیے؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَحَمَلَتْهُ، حضرت مریم علیہ السلام اٹھا کر لائی عیسیٰ کو، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی، اور جب لے کر آئی تو اس طرح طرح کی دل میں باتیں آ رہی تھی۔ ایک طرف یہ بات یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتی، ایسے واقعے کے آپیش آنے سے پہلے میں مٹی بن جاتی، یہ اس طرح کے سوالات آئے۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کاش کہ میں بھولی ہوئی ایک داستان بن جاتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہ، مجھے کوئی کسی سے میری کوئی تعارف ہی نہ ہوتا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں آئی، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فناداہا، ان کو پکارا، اور پھر ان سے کہا اللہ تحزنی، اے بی بی تو غمزدہ نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، تو غمگین نہ ہو۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ فرمایا، اور ایک طرف یہ حکم ہوا جس وقت بچے کی پیدائش ہوئی کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو اپنی طرف حرکت دے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ کھجوریں تیری طرف گریں گی، فَقُلِي وَاشْرَبِي، پھر کھا، وَاشْرَبِي، اور پانی ٹھنڈا پی، چشمہ جو جاری ہوا، وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ پھر کیا ہوا؟ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام فَأَتَتْ بِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی، قومہا، اپنی قوم کی طرف، تحملو، اٹھائے ہوئے، قالو، قوم آ گئی، اب بچے بھی آئے، جوان بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، سمجھدار بھی آئے، عقل مند بھی آئے، ساری کی ساری قوم جمع ہو گئی ارد گرد، جس طرح کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا ہو۔ اب محلے بھر سے، علاقے بھر سے بچے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، قالو، سب کے سب آئے، اور چاروں اطراف سے حضرت مریم علیہ السلام کو گھیر لیا۔ اب اندازہ کریں، اکیلی وہ خاتون ہے، اور ان کے ہاتھوں میں، ان کی گود میں ایک دن کا بچہ ہے، قوم عجیب سی نظروں کو لے کر، عجیب سی شکلوں کو بنا کر، عجیب و غریب انداز میں آپ اکیلی خاتون پر آ کر چڑھائی کر دی، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، واشارت الی، جب انہوں نے طرح طرح کے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی، حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فاشارت الی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیا کہ اس بچے کو دیکھو، اس بچے سے پوچھو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا،
اب بچہ کیا ہے، لوگ کہنے لگے، اب وہ جو بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، عورتیں تھیں، سب کے سب ایک آواز میں بولے، کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے جو گود میں ہے، اس بچے سے کس طرح ہم بات کریں، وہ کس طرح ہمیں جواب دے گا۔ بس یہ بات ان کی کرنے کی تھی۔ پھر ہوا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فصاحت و بلاغت پر مشتمل ایک طویل تقریر کرنا شروع کر دی۔ اب یہ ایک دن کا بچہ تقریر شروع کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سنو اے لوگو، میری والدہ سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، میں جواب دیتا ہوں۔ پھر جواب دیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عبد کا لفظ یہ بتلا رہا ہے ان لوگوں کے اعتراضات کا، ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کر رہا ہے کہ جو اہل نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلا دیا، انی عبد اللہ، عیسیٰ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، عیسیٰ تو اللہ کا بندہ ہے۔ سب سے پہلے ایک زبردست قسم کی ضرب اہل نصارہ کی جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ عیسیٰ خدا ہے، وہی معبود ہے، تو ان کے اس دعوے کی تردید کی کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، ایک دن کا بچہ تقریر کر رہا ہے، تقریر کی شروعات کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے دی گئی کتاب۔ اب ایک دن کا بچہ ہے، اللہ نے بچپن میں ہی، گود میں ہی اللہ رب العزت نے آپ کو انجیل عطا فرما دی، کتاب عطا فرما دی، فرمایا مجھے یعنی رسالت عطا فرما دی، پیغمبری عطا فرما دی، فرمایا کہ مجھے دی گئی کتاب، وجعلنی نبیا، اور مجھے بنایا گیا ہے نبی، میں نبی ہوں، مجھے ملی ہے کتاب، وجعلنی مبارکن، اور مجھے بنایا ہے برکت والا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے تاکیدی حکم ہوا ہے نماز پڑھنے کا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلیغ خطبہ دیا، بلیغ تقریر کی۔ اب قوم کے سامنے تقریر کرے، لیکن اہل یہود اتنی جلدی ماننے والے کہاں تھے؟ وہ تو ضدی قسم کے لوگ تھے جن کو اوپر من اور سلوہ اترا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بحر کلثم کے اندر 12 راستے خشکی میں مشتمل ہوتے ہوئے دیکھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور قبطیوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی آواز کو سنا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے 40 سال وادی سینا کے اندر جو بھٹکتے رہے، اپنی آنکھوں سے بے شمار اللہ کے معجزات دیکھے۔ 40 سال بعد وادی سینا سے نجات انہوں نے پائی، اور فرعون کے تسلط سے یہ نجات ان لوگوں نے پائی۔ من اور سلوہ جنت کا کھانا ان کے لیے اترتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات دیکھے، سانپ رسی آپ کے ایک لاٹھی کو، عصا کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، ہاتھ کو سورج سے زیادہ روشن چمکدار بنتے ہوئے دیکھا، بے شمار معجزات دیکھے، تب بھی ان کے اندر اتنی ضد بھری ہوئی تھی، اتنے معجزات کو دیکھ کر بھی بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی تردید کرتے رہے۔ ابھی اتنی جلدی کہاں یہ ایمان لانے والے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، اور اہل یہود ہی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اہل یہود جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہی کی طرف بھیجے گئے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ دین سے بھٹک چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے، دور ہو چکے تھے، بدعات ان میں رائج ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ دوبارہ ان کی اصلاح کرے، ان کو گمراہی سے نکالے، تو اہل یہود ہی کی طرف ان کو بھیجا گیا،
اور اہل یہود میں یہ آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے یہ آخری پیغمبر تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو کہاں یہ ماننے کے لیے تیار تھے، اور بچپن کے اس معجزے کو کہاں یہ قبول کرنے کے لیے تیار تھے؟ پھر بھی ضد پر اڑے رہے، ضد پر اڑے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے، جوان ہوئے، تو شام کے اندر رومیوں کی حکومت تھی، رومیوں کی شام کے اندر حکومت تھی، اور ایک علاقہ تھا جہاں پر یہودی آباد تھے، اور یہودیوں پر جو گورنر تھا وہ ملک شام کی طرف سے رومیوں کی طرف سے جو گورنر تھا اس کا نام تھا ہارور نامی شخص تھا جو گورنر تھا۔ تو یہ لوگ یہودی سب کے سب جمع ہو کر آئے اور آ کر اس گورنر سے کہنے لگے کہ دیکھیے ایک شخص ہمارے اندر آیا ہے، وہ ہمارے دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ اب اہل یہود کے جو مولوی تھے، اہل یہود کے جو پیر تھے، اہل یہود کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، سب کے سب آ کر جمع ہوئے اور آ کر اس گورنر سے کہنے لگے ایک شخص ہمارے دین کو بگاڑ رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے اور ہمارے دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا اسے سولی پر لٹکایا جائے۔ اگر آپ نے سولی پر نہیں لٹکایا تو ہم خود ایکشن لیں گے اور خود اسے سولی پر لٹکائیں گے۔ گورنر نے ایک خط لکھا پیچھے اپنی حکومت کی طرف، رومیوں کی طرف، ان کی طرف خط لکھا کہ اس طرح معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، چند لوگ اٹھے تھوڑے دن شور شرابہ کریں گے، اس کے بعد یہ رک جائیں گے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ تو رومیوں نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ پھر جب دیکھا اہل یہود نے کہ گورنر تو کوئی ایکشن نہیں لے رہا، پھر دوبارہ آ کر انہوں نے جو ان کا گورنر ہاؤس تھا اس کے ارد گرد ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے، چاروں اطراف سے گھیراؤ کر لیا، نعرہ بازیاں لگائی، اور وہاں پر زبردست قسم کا انہوں نے جلوس نکالا، نعرے بازیاں نکالی اور آوازیں لگائی، اور یہ اپنے مطالبات رکھے یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو الیاذ باللہ سولی پر لٹکایا جائے، ورنہ نہیں لٹکائیں گے تو پھر ہم خود اس کا بدلہ لیں گے، خود اس کو سولی پر لٹکائیں گے، لہٰذا ہمارے مطالبے کو پورا کیا جائے۔ اب جب اہل یہود کی کثرت گورنر ہاؤس کو چاروں اطراف سے گھیر لیتی ہے تو پھر وہ دوبارہ گورنر کیا کرتا ہے، خط لکھتا ہے رومیوں کی طرف، اور اپنے رومیوں کی طرف خط لکھتا ہے اور کہتا ہے میرا جینا انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے، آپ ان کے خلاف کوئی ہمیں اجازت دیں کہ ہم ایکشن لیں۔ تو رومیوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کی وجہ سے زمین پر فساد برپا ہو رہا ہے اور ایک شخص کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ نکل پڑے، اگر ایک شخص کو سولی پر لٹکانے سے امن قائم ہوتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لہٰذا اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اب پیچھے رومیوں نے اجازت دے دی، اب گورنر کو اجازت مل گئی، جب اجازت مل گئی تو اس نے فوج کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی اسے سولی پر لٹکایا جائے۔ اب یہودی جو تھے ان کی عبرانی زبان تھی اور رومی جو تھے ان کی رومن زبان تھی۔ اب رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ دیکھا ہوا نہیں تھا، ان کو جانتے نہیں تھے۔ اب رومیوں کی جو فوج آئی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح پہچان نہیں تھی، آپ کو جانتے نہیں تھے، بالکل یہ اسی طرح تھا جس طرح کہ ایک وقت تھا انگریز ہمارے اوپر قابض تھے، اور اب انگریز کی آپ شکل دیکھیں گے، ان کی بولی دیکھیں گے، بالکل ہم سے مختلف ہے، اور ہم لوگوں کی بولیاں، ہم لوگوں کی شکلیں، ہم لوگوں کے قد و قامت، ہم لوگوں کی بولیاں انگریز سے بالکل مختلف تھی۔ تو انگریز ایک وقت میں ہمارے اوپر غالب تھے، قابض تھے۔ تو ایسے ہی یوں سمجھ لو اس زمانے میں تھا کہ رومی ان کی شکلیں مختلف تھی، ان کی بولی رومن تھی، رومن زبان تھی، اور اہل یہود ان کی شکلیں اور تھی، حایت اور تھی، اور ان کی رنگت اور تھی، اور بولی ان کی عبرانی زبان تھی۔ اب جب رومن فوج آئی ہے، باہر سے فوج آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے، تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ وہ جانتے نہیں تھے، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا شمعون قرینی، یہ شخص تھا اور یہ منافق قسم کا شخص تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ہوتا
اور یہودیوں کے پاس بھی ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہودیوں کے پاس جا کر کہتا میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو منافق قسم کا شخص تھا۔ اب رومن فوج جب آئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، تو انہوں نے شمعون قرینی کو گرفتار کر لیا، اور شمعون قرینی کی شکل اور صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، مشابہت رکھتے تھے۔ اور یہ بات انگریز کی کتابوں میں، انگریز کی دو کتابوں میں جو تاریخ کی کتابیں ان میں لکھی بھی ہوئی ہے۔ ایک کتاب انسائکلوپیڈیا جو ہے برطانیہ، ایک انسائکلوپیڈیا برطانیہ کتاب ہے، اور ایک ان کی کتاب ہے انسائکلوپیڈیا لہن اینڈ ایتھیا، اس طرح کر کے کچھ نام ہے ان کی کتابوں کا۔ انگریز کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت سے ملتے جلتے شخص شمعون قرینی کو انہوں نے گرفتار کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہوئے کہ یہی عیسیٰ ہے، اور گرفتار کر لے گئے۔ اور وہ کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں شمعون قرینی ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، بار بار وہ کہتا رہا، لیکن انہوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر سولی پر لٹکا دیا، اور اسے سزا دے دی گئی، اور اسے موت دے دی گئی، سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اور دوسرے طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں یہی بیان فرمایا ہے، واضح الفاظ میں کیا بیان فرمایا؟ وَبِكُفْرِهِمْ، اللہ نے اہل یہود پر لعنت بھیجی ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانٍ عَظِيمًا، جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان باندھا۔ بچے کو لے کر آئی نا تو بہتان باندھ دیا کہ یہ الیاذ باللہ کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہو کر بچے کو لے کر آئی ہے، طرح طرح کی آوازیں کسنا شروع کر دی۔ اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ اہل یہود نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم جو کہ مسیح ہیں، ہم نے اسے قتل کر دیا، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے وما قتلوہ، انہیں قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، انہیں سولی پر نہیں لٹکایا گیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان لوگوں پر، اہل یہود پر، رومیوں پر اہل یہود پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے شمعون قرینی کو گرفتار کر لے گئے، تو معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اب اہل نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی پر لٹکایا گیا، قرآن یہ کہہ رہا سولی پر نہیں لٹکایا گیا، بلکہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ انہیں زندہ آسمانوں پر بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب وہ زندہ آسمانوں میں دوسرے آسمان پر موجود ہیں، دوسرے آسمان پر زندہ موجود ہیں، کھاتے ہیں پیتے رہتے ہیں، اور قرب قیامت تشریف لائیں گے جب دجال آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، بعض روایت میں آتا ہے عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لیکن یہ قول ضعیف ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کی پروں پر سوار ہو کر آپ آئیں گے، اور دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پر آپ اتریں گے، وہاں پر سیڑھی لوگ لگائیں گے اور پھر آپ کو وہاں سے اتاریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد دجال چونکہ اس کا ظہور ہو چکا ہوگا، اس سے مقابلہ کریں گے، اسے قتل کریں گے مقام لد پر آ کر، اور اس کے بعد آپ جو ہے شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 سال تک دجال کو قتل کرنے کے بعد اس زمین پر موجود رہیں گے، اور
پھر بعض لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ہوگی یا کس شریعت کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، وہ اسی شریعت پر عمل کریں گے، اسی دین پر جو میں دین لے کر آیا ہوں، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، اور اسی دین کی اتباع میں زندگی بسر کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں واضح طور پر فرما دیا ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی علم نہیں، لفی شک من، ابھی تک یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں شک میں ہیں، وما قتلوہ یقینا، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھر فرمایا جب قرب قیامت تشریف لائیں گے، اہل یہود جو ابھی تک یہودیت پر قائم ہیں، اہل نصارہ جو ابھی تک عیسائیت پر قائم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے، اللہ فرما رہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور ضرور اہل یہود بھی اہل نصارہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ تو یہ ہے ایک مختصر حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی پر مبنی قرآن کریم کے آیات کے مطابق جو ہے حقیقت جو میرے رب نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے دلوں میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا احترام، ان پر ایمان پوری طرح پیوست فرما دے، اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ۔